العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية وإذا خاصم فجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، اس روئے زمین پر انسانوں کی تعداد اور اس کا تخمینہ کہ تعداد کے اعتبار سے وہ کتنے ہوں گے، بظاہر مشکل تو نہیں ہے لیکن دشوار ضرور ہے کہ حتمی اور یقینی طور پر یہ بتایا جا سکے کہ اس دنیا میں فی الحال کتنے لوگ بستے ہیں۔ ایک اندازے سے اور ایک تخمینی سے بتا دیا جاتا ہے کہ محلے میں اتنے لوگ ہیں، شہر میں اتنے لوگ ہیں، ایک اسٹیٹ میں اتنے لوگ ہیں، فلاں ملک میں اتنے لوگ ہیں اور پوری دنیا میں کل اتنے لوگ ہیں۔ لیکن یہ عدد صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک اندازہ ہے اور ایک تخمینہ ہے۔ ان بے حساب لوگوں میں اور بے شمار لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کا مزاج دوسرے انسان سے مختلف رکھا ہے۔ ایک انسان کی طبیعت دوسرے انسان سے نہیں ملتی، ایک انسان کا مزاج دوسرے انسان سے نہیں ملتا ہے، ایک انسان کی پسند دوسرے انسان کی پسند سے نہیں ملتی ہے۔ انسان جیسے مختلف ہے، انسانوں کا مزاج بھی مختلف ہے، ان کی طبیعتیں بھی مختلف ہے، ان کی پسند بھی مختلف ہے۔ لیکن بعض چیزیں انسانی طبیعتوں میں مشترک پائی جاتی ہیں،
بعض چیزوں میں تو انسان ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہے، لیکن بعض چیزوں میں انسان ایک دوسرے سے مشترک ہے، ان کی پسند مشترک ہے۔ دنیا کی بڑی اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو بعض چیزوں کے ناپسندیدہ ہونے پر متفق ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جس کو دنیا کی بڑی اکثریت نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ان کی نظر میں وہ قابل نفرت ہے، ناپسندیدہ ہے۔ بعض چیزوں میں تو ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں، لیکن بعض چیزیں وہ ہیں جس میں سب کی پسند مشترک ہے۔ انہی چیزوں میں سے جس کو ایک دنیا کی بڑی اکثریت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ان میں سے ایک کام ہے انسان کا دو رنگی پن۔ جسے ہماری اپنی دکنی زبان میں ڈوکلا پن جسے کہا جاتا ہے، یا پھر اور موٹی زبان میں کہا جائے تو دو منہ والا، کبھی کچھ، آپ کے سامنے کچھ، میرے سامنے کچھ، آپ کے سامنے کوئی اور بات، میرے سامنے کوئی اور بات۔ ایک ہی آدمی کے بارے میں آپ کے سامنے الگ، میرے سامنے الگ۔ یہ وہ خصلت ہے اور یہ وہ فطرت ہے جس کو ایک دنیا کی بڑی اکثریت بحیثیت ایک انسان ہونے کے اور انسانیت کے ناطے ناپسند کرتی ہے، کیونکہ وہ آدمی ناقابل اعتبار ہوتا ہے، اس کی ذات بھی ناقابل اعتبار ہوتی ہے اور اس کی بات بھی ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ جب آدمی کی ذات ناقابل اعتبار ہو جائے اور آدمی کی بات ناقابل اعتبار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑی ذلت اور کچھ نہیں۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہے کہ ایک آدمی کی ذات کسی کے پاس ناقابل اعتبار ہو جائے۔ اسی لیے کسی عقل مند آدمی نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ آدمی بلندی سے گر کر اتنا ذلیل نہیں ہوتا ہے جتنا آدمی نگاہوں سے گر کر ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک ہے بلندی سے گر کر شرمندہ ہونا، بلندی سے گر کے ذلیل ہو جانا۔ یہ آدمی چلتے چلتے کسی چیز کی وجہ سے پھسل کر گر جائے اور کچھ لوگ کھڑے ہو کر اس پہ ہنس دیں، ضرور اس کو پشیمانی ہوگی، شرمندگی ہوگی، لیکن یہ شرمندگی اتنی بڑی شرمندگی نہیں ہے اور یہ ذلت اتنی بڑی ذلت نہیں ہے جتنی کہ آدمی کسی کی نگاہوں میں گر جائے۔
بلندی سے گر کر آدمی کھڑا تو ہو سکتا ہے، لیکن نگاہوں میں گر کے آدمی اٹھ نہیں سکتا ہے۔ تو وہ شخص جو دو دلا ہوتا ہے، دوگلا ہوتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن بالکل الگ الگ ہے۔ دنیا کی ایک بڑی اکثریت ایسے آدمی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس کا کردار مشکوک ہوتا ہے، اس کی بات مشکوک ہوتی ہے، اس کا عمل مشکوک ہوتا ہے، اس کا وعدہ مشکوک ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جب دو دلا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری ذات متہم ہو جاتی ہے، اس کا ہر فعل دوسرے کی نظر میں شک کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور آدمی اسے شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی ایک بڑی اکثریت بلا تفریق مذہب ایسے شخص کو جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، جس کے بول اور عمل میں تضاد ہے، اس آدمی کو دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور آدمی جب کسی کی نگاہ میں ایک مرتبہ گر جاتا ہے اور ایک مرتبہ اپنا اعتبار کھو دیتا ہے، اور ایک مرتبہ جب وہ ناقابل اعتبار بن جاتا ہے تو اس اعتبار کو بحال کرنے کے لیے آدمی کو برسوں لگ جاتے ہیں، کہ پھر وہی مقام ملے، پھر وہی عزت ملے، پھر وہی اعتبار آئے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو برسوں لگ جاتے ہیں۔ تو انسانوں کے اندر ایسا مزاج رکھنے والے افراد ناپسندیدہ ہیں۔ یہ تو انسانوں کی پسند ہے۔ ایسے شخص کے معاملے میں اللہ کا کی پسند کیا ہے؟ یہ تو انسانوں کا مزاج ہے کہ وہ ایسے انسان کو پسند نہیں پڑتا۔ اور ایسا شخص جو دو دلا ہے، دوگلا ہے، ظاہر اور باطن اس کا بالکل ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے، سامنے کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے، میرے آگے کچھ ہے، آپ کے آگے کچھ ہے، ایسا انسان گھر میں، خاندان میں، محلوں میں، سوسائٹی میں، برادری میں ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ ایسے شخص اور ایسا کردار رکھنے والے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ دیکھیے، دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں
کو ایک کمال سمجھتے ہیں، اس کو ایک فن سمجھتے ہیں، ایک آرٹ سمجھتے ہیں، اور اس کو ان کی اندھی عقل ایک بہت بڑا آرٹ سمجھتی ہے۔ ان کی اندھی عقل اس کو بہت بڑی دانشمندی سمجھتی ہے، اور ان کی اندھی عقل انہیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ سب سے زیادہ ہوشیار گھر میں آپ ہیں، اور سب سے زیادہ ہوشیار خاندان میں آپ ہیں، سب سے زیادہ ہوشیار محلے میں آپ ہیں، کیونکہ آپ پھرانے میں سب سے زیادہ ماہر ہیں۔ دوغلے پن میں سب کے استاد ہیں۔ یہ جو کردار ہے، یہ کردار اب ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں معیوب نہیں رہ گیا، اس کو کمال کا نام دیا گیا ہے۔ جو چیز عیب تھی وہ ایک ہنر ہو گئی ہے، جو چیز گناہ تھی وہ ایک آرٹ ہو گیا ہے۔ اسی لیے بعض موقعوں پر آدمی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جھوٹ اور دھوکہ دہی کے میں جو استاد کا درجہ رکھتے ہیں ان کی مدد لیتے ہیں، اور ان کی مدد سے اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کردار کا جو آدمی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کی اذیتوں سے بیزار ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو صحابہ اکرام پہلے اور بعد میں اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے تھے، مدینہ منورہ کے اندر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت سے پہلے ہی کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے مدینے کے، اور کچھ صحابہ مکے سے، کچھ صحابہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ تو مسلمانوں کی یہ قابل لحاظ تعداد مدینے میں اس وقت میں تھی۔ اور دوسرا طبقہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا تھا جو پہلے سے وہاں رہتے تھے، اور یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے وہاں رہتے تھے۔ ایک تیسرا طبقہ وہاں پر تھا، اور وہ تیسرا طبقہ وہ تھا جو باطنی اور اندرونی طور پر اپنے دلوں میں کفر رکھتا تھا، اور کفر ان کے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ لیکن جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے یا حضرات صحابہ کرام سے ملتے تو وہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں نماز کو آیا کرتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے احوال بیان کیے ہیں، اور پہلے پارے میں بالکل دوسرے پیج کے اوپر آپ دیکھیں، وہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے اور ملاقات کرتے تو وہ ایمان والوں سے یہ کہتے آمنا، ہم ایمان لائے۔ گویا مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ صاحب ایمان ہیں، اور صحابہ کرام سے اظہار محبت کرتے تھے اور یہ دکھلاتے تھے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، لیکن جب یہ صحابہ اکرام کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے، جب الگ ہو جاتے ان سے اور اپنی پارٹی میں جا کے مل جاتے، اپنے گروہ کے افراد سے ملتے، جب وہ لوگ ان سے سوال کرتے کہ میاں تم تو مسلمانوں کے ساتھ نظر آ رہے تھے، تم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تم تو فلاں فلاں صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فلاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، فلاں سے تم نے ملاقات کی تھی، کیا تم ایمان لائے ہو؟ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا؟ تو اس وقت میں یہ جو جواب دیتے تھے، اس جواب کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا قالوا انا معکم، تو اس وقت میں یہ جواب یہ دیتے تھے کہ نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر ان کی جانب سے جب سوال ہوتا پھر ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہاں کیوں بیٹھے تھے؟ وہاں کیوں ٹھہرے تھے؟ ان کے ساتھ کیوں جا رہے تھے؟ تو وہ یہ جواب دیتے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، ہم تو ان کا ٹھٹا اڑانا چاہتے تھے، ہم تو ان کے ساتھ دل لگی کرنا چاہتے تھے۔ گویا ان کا کردار مسلمانوں سے ملتے تو الگ ہوتا تھا، اور جب صحابہ کرام کی مجلسوں سے اٹھ جاتے، صحابہ کرام کی محفلوں سے ہٹ جاتے اور وہ اپنے گروہ میں جب جاتے تو ان کا رخ کچھ اور ہوتا، یہاں اپنے آپ کو کچھ اور ظاہر کرتے تھے اور وہاں اپنے آپ کو کچھ اور ظاہر کرتے تھے، یہاں اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے، وہاں اپنا کفر ظاہر کرتے تھے، یہاں ایمان والوں سے محبت ظاہر کرتے تھے، وہاں ایمان والوں سے عداوت ظاہر کرتے تھے، یہاں ایمان والوں سے دوستی ظاہر کرتے تھے، وہاں ایمان والوں سے عداوت اور دشمنی ظاہر کرتے تھے۔ گویا ان میں دو رخاپن تھا، ان کا ظاہر ان کا باطن دو میں میل نہیں تھا، ان کا ظاہر باطن کے بالکل مخالف اور باطن ظاہر کے بالکل مخالف، ہوتے کچھ تھے دکھاتے کچھ اور تھے، ہوتے تو کچھ اور تھے لیکن دکھاتے کچھ اور تھے، دل میں رکھتے کچھ اور تھے لیکن بولتے کچھ اور تھے۔ قرآن کی زبان میں اور حدیث کی زبان میں ایسے شخص کو منافق کہا گیا ہے، جس شخص کا یہ مزاج ہو
جس شخص کی یہ طبیعت ہو، فرمایا گیا کہ یہ منافق ہے۔ اور نفاق کی دو قسمیں لکھی ہے علماء نے، ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔ ایک ہے آدمی کے اعتقاد میں نفاق، ایک ہے آدمی کے عمل میں نفاق۔ اعتقادی نفاق اسے کہتے ہیں جس کے دل کے اندر محبت تو کفر سے ہو اور کفریات سے ہو، محبت تو شرک سے ہو اور افعال شرک سے ہو، دل کے اندر اسلام ناپسندیدہ چیز ہو لیکن اظہار کا دم نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن میں اظہار کا دم نہیں ہوتا ہے، اب وہ لوگ جن کا باطن اندر کفر پالتا ہے، کفریات کو پالتا ہے، شرک اور افعال شرکیہ سے اسے محبت ہے، اسلام سے اندرونی طور پر محبت نہیں ہے، دل میں محبت نہیں ہے، دل میں اللہ سے محبت نہیں، دل میں اللہ کی تعلیمات سے محبت نہیں، دل کی گہرائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، دل میں اللہ کے نبی کے احکامات سے محبت نہیں، دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت نہیں، دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات اور فرمودات سے محبت نہیں، لیکن ظاہر نہیں کرتا ہے، ظاہر نہیں کر رہا ہے لیکن ہے تو دل میں یہی۔ اب زبان سے اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، زبان سے رسول کے لیے جینے اور مرنے کی باتیں کر رہا ہے، تو اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور دکھایا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں اعتقادی نفاق، اسے کہتے ہیں اعتقادی نفاق۔ اس کا اعتقاد ہی برباد ہے، عقیدے میں فساد ہے، عقیدے میں بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جن منافقوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ایسے ہی کردار رکھنے والے تھے کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں تھی، جن کے دل میں قرآن سے محبت نہیں تھی، جن کے دل میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، جن کے دل میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں اور طریقوں کے لیے جگہ نہیں تھی، لیکن ظاہر اپنے آپ کو مسلمان کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بولتے تھے، اور مدینہ منورہ میں ان لوگوں کے کردار کی صورتحال یہ تھی کہ یہ نماز چھوڑنے کی ہمت بھی نہیں کرتے تھے، یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، ظاہری عمل ان کے اندر اتنا پایا جاتا تھا کہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے، البتہ عشاء اور فجر کی نماز میں سستی اور کاہلی کرتے تھے، لیکن اندرونی طور پر ان کے دل کے اندر جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو دکھتے تھے وہ دراصل تھے نہیں، جو اپنے آپ کو دکھلاتے تھے حقیقت میں وہ تھے نہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کر کے فرمایا کہ یہ دو دلے اور ڈوگلے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کر انہیں بازو ہٹا کر اس آئینے میں ہم اپنا چہرہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارے اعتقاد اور ہمارے عمل میں، ہمارے بول میں اور ہمارے عمل میں، ہمارے قول اور ہمارے کردار میں واقعی حقیقت میں دونوں ایک جیسے ہیں، یا ہمارے قول اور ہمارے عمل میں ایک دوسرے کے درمیان بعد بعید پایا جاتا ہے یا فاصلہ پایا جاتا ہے؟ جو ہم بول رہے ہیں کیا حقیقت میں ہم ویسے ہی ہیں؟ جو دکھ رہے ہیں کیا حقیقت میں ہم ویسے ہی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسی محبتوں کا اظہار زبان سے ہو رہا ہے، کیا واقعتاً قلب کی گہرائیوں میں وہ کیفیت پائی جا رہی ہے؟ اگر پائی جا رہی ہے تو قول اور عمل میں تضاد کیوں ہے؟ قول اور فعل میں ٹکراؤ کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ جو مزاج ہے نفاق کا اور منافقانہ کردار کا، اس کو جتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اتنی نفرت کی نگاہ سے اللہ نے شرک کو بھی نہیں دیکھا، اور جتنی نفرت اللہ نے نفاق سے کیا ہے، اتنی نفرت اللہ نے شرک سے نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے منافقانہ مزاج اور نفاق رکھنے والوں کے لیے جو سزا تجویز کی ہے، وہ سزا مشرکوں سے بڑی ہے، جبکہ سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہم سمجھتے ہیں کہ شرک ہے، اور مشرک اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ منافق بھی مشرک ہی ہے، لیکن منافق مشرک میں بھی سب سے بڑا مشرک ہے۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کو اللہ پاک جہنم میں جس جگہ پر رکھیں گے، قرآن کریم پہ فرمایا کہ وہ جہنم کا سب سے نیچلا حصہ ہوگا، جہاں سے جہنم کی آگ دہکائی جاتی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں ایک گڑھا پیدا کیا ہے، ایک کنواں پیدا کیا ہے، اور اس کنویں کو پیدا کرنے کے بعد اسے آگ دہکا کر اسے ڈھانپ دیا ہے، اس پہ ڈھکن لگا ہوا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گڑھا جہنم میں اتنا خطرناک ہے کہ جہنم اس گڑھے سے پناہ مانگتی ہے، جہنم اس گڑھے سے، اس کنویں سے پناہ مانگتی ہے کہ کہیں اس کا ڈھکن کھول نہ دیا جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم منافق کو وہاں رکھیں گے، ہم منافق کو وہاں رکھیں گے، اور منافق کی سزا مشرک سے بڑی ہوئی ہے۔ جو اعتقادی منافق ہوتا ہے، جس کے اعتقاد میں فساد ہے، اعتقادی فساد میں نے بتایا کہ ظاہر تو اس کا مسلمانوں جیسا ہے، لیکن اس کے دل میں اسلام سے محبت نہیں ہے، باتیں تو اسلامی ہیں، کردار اسلامی نہیں ہے، اور اسلام باتوں کا نام نہیں ہے، اسلام عمل کا نام ہے۔ تو ایک ہے اعتقادی نفاق، کہ اندر کفر کو چھپا کر، اندر اسلام دشمنی کو چھپا کر، اندر سنت سے نفرت چھپا کر، اللہ معاف کرے اندر اللہ کے حکموں کی توہین چھپا کر اپنے کو ظاہر میں مسلمان جتائے اور بتائے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے گھروں میں خوشی یا غم کا موقع آ جاتا ہے اور کوئی ہمیں اس وقت میں ہمارے گھروں میں کی جانے والی غلط کاموں کے موقع پر ہمیں اللہ کے حوالے سے کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، تو اس وقت میں کس طرح ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اس وقت میں کس طرح اس کی بات کو کراہت سے سنتے ہیں، اور کس طرح اسے خاموش بٹھایا جاتا ہے، اسے کہہ دیا جاتا ہے ہم کو سب معلوم ہے، آپ خاموش بیٹھیے، ہاں ہم سب جانتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، باتیں تو ہم آج تک کچھ اور کر رہے تھے، لیکن جب مسئلہ اللہ کی بات کا آیا، مسئلہ نبی کی بات کا آیا، اور کوئی ہمیں دہائی دے رہا ہے اللہ کی، کوئی دہائی دے رہا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بجائے سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، سر جھکا کر اس بات کو مان لیتے، سر تسلیم خم کر دیتے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے، مان جاتے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں بلکہ سامنے والے کی دینداری کو گنتے ہیں۔ سامنے والی کی دینداری کو ناپا جاتا ہے، اس کا حساب و کتاب کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کے لیے گنجائش نہیں ہے، ساری گنجائش ہم نے زبان میں رکھی ہے، دل میں گنجائش نہیں ہے نبی کے لیے، ساری گنجائش ہم نے نبی کے لیے منہ میں رکھی ہے۔ گنجائش نہیں ہے ہمارے گھروں میں اللہ کو، ہمارے گھروں میں نبی کو۔ اللہ ہمیں معاف کرے، کیا فرق ہے مدینے کے
ان لوگوں کے اور ہمارے درمیان میں جو زبان سے محبتوں کا اظہار تو وہ بھی حضور سے کرتے تھے، زبان پر اللہ کا نام ان کی زبانوں پر بھی تھا، مسجدوں میں نماز وہ بھی تو پڑھتے تھے، مسئلہ کہاں آ کے پڑا تھا؟ مسئلہ تو دل میں آ کے پڑا تھا۔ اللہ کو انہوں نے جگہ دل میں نہیں دی تھی، نبی کو انہوں نے جگہ دل میں نہیں دی تھی، زبان میں تو جگہ رکھی تھی انہوں نے، جگہ تو نبی کے لیے انہوں نے زبان میں رکھی تھی، انہوں نے جگہ اگر نہیں دی تو اپنے دل میں نہیں دی تھی۔ اسی کو کہا جاتا ہے اعتقادی نفاق، اسی کو کہا جاتا ہے اعتقادی فساد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اعتقادی نفاق رکھنے والے اور اعتقادی فساد رکھنے والوں کے بارے میں ہی قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رکھے جائیں گے، کہ اللہ کو دو رخاپن نہیں پسند ہے، اللہ کو دو دلا اور دوگلا نہیں پسند ہے۔ اچھا مسئلہ کیا خالی اعتقاد تک ہی ہے؟ کیا یہ مسئلہ صرف عقیدے تک محدود ہے؟ کیا عملی زندگی میں دو دلاپن دوگلاپن کیا اس کی گنجائش ہے؟ کیا یہ دو دلا اور دوگلاپن صرف دین کے معاملے میں ہے؟ دنیاوی معاملے میں کیا اس کی گنجائش ہے کہ دو دلاپن اور دوگلاپن کیا جائے؟ چلو بھائی دین کے معاملے میں دوگلاپن نہیں کریں گے، لیکن کیا دنیاوی معاملات میں اس کی گنجائش ہے کہ دوگلاپن کر کے دیے؟ ان کے گھر میں کھانا کھا لیے، ان کی ہاں ہاں کر دیے، ان کے گھر میں کھانا کھا لیے، ان کی جے جے کر دیے، یہاں آ کے بولے آپ صحیح ہے، وہاں جا کے بولے آپ صحیح ہے، یہاں گئے آپ کے خلاف بول دیے، ان کی واہ واہ حاصل کر لیے، اور وہاں گئے ان کے خلاف بول دیے، ان کی واہ واہ حاصل کر لیے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں ایسے جو جرأت سے خالی ہیں، جن کے اندر غیرت نہیں پائی جاتی ہے، اور ایسا کردار بے ضمیر انسان کرتا ہے، ایسی زندگی بے ضمیر انسان گزارتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو دوست نظر آتے ہیں ہوتے ہیں اصل دشمن، یہ دشمن سے زیادہ مضر ہوتے ہیں، یہ دشمن سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، کیونکہ دشمن تو کھلے طور پر دشمنی ظاہر کرتا ہے اور یہ دوستی کی آڑ میں دشمنی کرتا ہے، یہ محبت کی آڑ میں نفرت کا بیج بوتا ہے، یہ محبت کے اظہار کی آڑ میں اپنے دلی ارمانوں کو دشمن کی شکل میں نکالتا ہے، کیونکہ ہم تو اسے دوست سمجھ کر اپنے دل کا حال بتا رہے تھے، ہمیں کیا پتا کہ یہ مخبر ہے۔ اس کا ضمیر ایک پیالی چائے میں بکتا ہے، دو نوالے کھانے میں بکتا ہے، روٹی کے چند ٹکڑوں میں یہ اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے، ہمیں کیا پتا ہے۔ سوال یہ ہے عملی زندگی میں جو منافقانہ کردار ہمارا ہے، کیا اس کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ گنجائش ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جس کو علماء نے لکھا ہے یہ عملی نفاق ہے. ایک ہے اعتقادی طور پر منافق ہونا، ایک ہے عملی منافق. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے اندر نفاق ہے یا نہیں ہے کیسے جانچے، کیسے معلوم کرے کہ میرا مزاج منافقانہ ہے یا نہیں ہے، میرے اندر نفاق پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 نشانیاں ہیں. ایک حدیث میں 3 بتائی، ایک حدیث میں حضور نے 4 بتائی ہے. پہلی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ منافق اور نفاق کی علامت یہ ہے اذا حدث کذبا، بات کرے تو جھوٹ بولے. نفاق کی پہلی علامت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ جھوٹا اپنے اندر نفاق رکھتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں ہو سکتا. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن زانی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے، کیونکہ آدمی کبھی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ کے زنا کر لے سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو نہیں ہو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصدق ینجی، یاد رکھو سچ نجات کا راستہ ہے اور جھوٹ تباہی کا پیش قیمہ ہے. تو نفاق کی علامت اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی اذا حدث کذبا، کہ آدمی اپنی گفتگو میں جھوٹ کو شامل کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں دی. ہمارے پاس معاشرے میں بہت سی جھوٹ بول دی جاتی ہے اور اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں ہم مذاق کر رہے تھے، ہم نے مذاق میں کہہ دیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کے سامنے اپنی زبان کو اپنی دونوں انگلیوں کے بیچ میں پکڑ کر فرمایا اے میرے صحابہ تم اس بات کو یاد رکھو، یہ تمہارے نبی کی وہ زبان ہے جو مذاق میں بھی حقیقت کے خلاف بات کبھی نہیں کی. مذاق میں بھی میں نے کبھی حقیقت کے خلاف بات نہیں کی. حضور مذاق کیا کرتے تھے، حدیث کی کتابوں میں حضور کا مذاق ثابت ہے. ایک صاحب نے آ کر اللہ کے نبی سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹنی چاہیے، مجھے ایک اونٹ دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ نہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے بوجھ لاد کے لے جانا ہے، سواری کرنا ہے، اونٹنی کا بچہ لے جا کے میں کیا کروں گا؟ حضور نے فرمایا نہیں میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. انہوں نے کہا نہیں مجھے اونٹ چاہیے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے جو اونٹ تجھے دوں گا وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا. کسی نہ کسی اونٹنی نے اسے جنا ہی تو ہوگا، تبھی تو وہ بڑا ہوا ہوگا، اونٹنی کا بچہ نہیں کہلاتا وہ. مذاق تو حضور بھی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے مذاق میں بھی کبھی ایسی بات نہیں کہی جو حقیقت کے خلاف ہو. لیکن آج جھوٹ ہمارے معاشرے میں اس کا کتنا چلن پایا جاتا ہے. ایک زمانے میں جھوٹ اور مومن تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن جھوٹ مسلمان کے لیے ایسا دکھتا ہے کہ لازمی حصہ بن گیا. اللہ کے نبی نے دوسری علامت یہ بیان فرمائی
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ نفاق کی دوسری علامت یہ ہے کہ آدمی وعدہ خلافی کرے۔ کیا صورتحال ہے ہمارے وعدوں کا؟ کیا انجام کرتے ہیں ہم اپنے وعدوں کا؟ اور وعدہ وفا نہ کر کے کتنے لوگوں کے پاس ہماری زندگی ناقابل اعتبار ہو گئی ہے، اور وعدہ وفا نہ کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کے پاس ہماری بات ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہے۔ ان کی بات اچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں بولے کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے انہوں جب بولے ہیں تو یہ بات ہونے والی ہے نہیں، ان کا کیا ہوا وعدہ ہے، ہونے والا ہے نہیں۔ اسی کو میں نے کہا تھا کہ آدمی بلندی سے گر کر اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا آدمی زبان سے پھسل کر ذلیل ہو جاتا ہے، اور بلندی سے گرنے والا مہینے 2 مہینے میں سنبھل جاتا ہے، لیکن کسی کی نگاہ میں گر جانے والا پھر نگاہ میں مقام بنانے کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں، برسوں لگ جاتے ہیں۔ آج ہمارے وعدوں کی کیا صورتحال ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وعدہ خرض ہے، وعدہ خرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ فرمایا اے بنی اسرائیل، تم مجھ سے جو وعدہ کیے ہو اس وعدے کو تم پورا کرو، تو میں نے جو وعدہ تم سے کیا ہے میں اس وعدے کو پورا کروں گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے جھوٹے وعدوں کی بھیٹ چڑھے ہوئے ہیں؟ اعتبار کیا تھا وقت پر پیسے دے دے گا، اعتبار کیا تھا وقت پر آ جائے گا، اعتبار کیا تھا وقت پر لے جائے گا۔ کتنے دلوں کو ہم نے اپنے جھوٹے وعدوں سے زخمی کیا ہے، کتنے لوگوں کی آنکھوں میں ہمارے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے آنسو آئے تھے، کتنوں کے دل توڑے ہم نے، کتنوں کے دلوں کو دکھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سچ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرے، امانت دار نہیں، امانت میں خیانت کرے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بھائی اور بہنیں، بڑا بھائی باپ کی جائیداد کا نگران بنا، اب بھائی کے پاس وہ جائیداد امانت ہے ان یتیموں کی، یتیم بھائیوں کی، یتیم بہنوں کی، اب اس امانت میں خیانت کیا، ان کے بچپن کا فائدہ اٹھا کر زمین ہڑپ لیا، مکان ہڑپ لیا، جائیداد ہڑپ لی، پیسہ ہڑپ لیا، امانت میں اس نے خیانت کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا المجالس بالامانہ۔ ایک بات یاد رکھیے، امانت کا معاملہ صرف مال سے متعلق نہیں ہے، مال سے متعلق نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امانت کا مسئلہ صرف مال سے متعلق ہے، نہیں، مال سے متعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آئے اور وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا آپ کو کوئی بات سنائے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آپ کو کوئی بات سنا دیا اور سنا کر وہ چلا گیا،
اس کا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آپ کو سنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کو سنانا چاہتا ہے، کسی اور کے کانوں میں وہ بات پہنچانا نہیں چاہتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو کچھ سنا کر گیا ہے وہ تمہارے پاس امانت ہے، وہ امانت ہے۔ اس نے بات ایسی سنائی جو کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں، کسی کو قتل کرنے کی نہیں، کسی کا مال لوٹنے کی نہیں، کوئی ایکسوائزڈ بات ہے جو اس نے سنائی ہے، جو نارمل چیز ہوتی ہے وہ آپ کو اس نے سنایا، وہ کسی اور کو نہیں سنانا چاہتا تھا، آپ کو سنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جتنی باتیں سنا کر تمہیں گیا ہے وہ تمہارے نزدیک امانت ہے، وہ تمہارے دل کی خبر میں دفن ہونا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ المجالس بالامانہ، بعض مرتبہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، چاہے وہ میٹنگ مسجد کی ہو، چاہے وہ میٹنگ کسی جگہ کی ہو، رازدارانہ گفتگو کسی جگہ بیٹھ کر چند لوگ کرتے ہیں، چند لوگ بیٹھ کر رازدارانہ گفتگو کرتے ہیں، اس میں چند مخصوص افراد ہوتے ہیں، کبھی گھر کے افراد ہی ہوتے ہیں، کبھی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس مخصوص لوگوں میں جو گفتگو ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا المجالس بالامانہ، اس میں جو بات ہوتی ہے وہ امانت ہے تمہارے پاس۔ وہاں جو گفتگو ہوتی ہے، جو بات چیت ہوتی ہے، وہ بات چیت امانت ہے تمہارے پاس۔ اور اس میں کی کوئی بات اگر کوئی پھیلا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جگری ہونے سے بتا رہا ہوں، آپ پر بھروسہ ہونے سے بتا رہا ہوں، آپ میرے اپنے ہونے سے بتا رہا ہوں، آپ کسی کو نہ بتائیے۔ آپ کو اپنی ماں کو بھی بتانے کا حق نہیں ہے، آپ کے باپ کو بھی بتانے کا حق نہیں ہے، کسی کو بتانے کا حق نہیں ہے، یہ امانت ہے تمہارے پاس۔ چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب کسی سے انبن ہو جائے اور معاملہ بحث و مباحثے تک آئے تو آدمی گالی گلوچ پر اتر آئے، لڑائی جھگڑے میں شرافت کی دھجیاں اڑا دے، اخلاق کو نوچ نوچ کر نکال کر پھینک دے اور اندر کا سب کچھ باہر لا دے، کیونکہ گھڑے میں جو ہوتا ہے باہر وہی آتا ہے۔ گلاس میں دودھ ہے تو دودھ باہر آئے گا، چائے ہے تو چائے باہر آئے گی، کافی ہے تو کافی باہر آئے گی، پانی ہے تو پانی باہر آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جھگڑا ہو تو آدمی گالی گلوچ پر اتر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نفاق کی یہ 4 علامتیں بیان فرمائی کہ نفاق کی علامت ہے، اندر نفاق ہے یا نہیں ہے آدمی جانچنے کے لیے یہ 4 چیزیں دیکھے کہ یہ 4 چیزیں میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اگر ہے تو فکر کی ضرورت ہے کہ میرے اندر ایک ایسا مرض پایا جاتا ہے جس کا گناہ اور جس کی سزا اللہ نے شرک سے بڑی رکھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کو دو دلا اور دوغلا نہیں بولتا، کھری بات بولنے کا مزاج بناؤ، کھری بات بولنے کا مزاج بناؤ۔ یہ ایک پیالی چائے میں اپنا ضمیر مت بیچو،
ایک روٹی کے ٹکڑے اور 2 بوٹی کے لیے اپنا ایمان مت بیچو، جھوٹی تعریفوں کے لیے اپنا ضمیر مت بیچو۔ جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، چاہے وہ بھلا لگے چاہے وہ برا لگے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، حق کی بنیاد پر اگر دشمنی بھی ہو جاتی ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر حق کی وجہ سے آپ مجھ سے کٹ جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ چاپلوسی کی زندگی پر ایمان بیچنے سے اچھا ہے کہ حق کے اوپر آدمی جان دے دے۔ چاپلوسی کے نام پر اپنا ضمیر بیچنے سے اچھا ہے کہ آدمی تلوار کی دھار پر اپنی گردن رکھ دے۔ یہ مزاج صحابہ کا مزاج تھا، یہ مزاج اولیاء اور صلحاء اور صالحین کا مزاج تھا کہ تلوار کی دھار پر انہوں نے حق بات کہی تھی۔ کیوں ہم حق سے بھاگتے ہیں آج؟ کیوں ہم سچائی بولنے سے بھاگتے ہیں آج؟ کیوں ہم آج کھری بات کرنے سے بھاگتے ہیں؟ کیا ملے گا آپ کے خوش ہو جانے سے مجھے؟ کیا ملے گا میرے خوش ہو جانے سے آپ کو؟ میری رضا میں، آپ کی رضا میں اللہ کی رضا رکھی نہیں ہے۔ میرے خوش ہونے سے آپ سے، آپ کے خوش ہونے سے مجھ سے نہ میری دنیا بننے والی ہے نہ میری آخرت بننے والی ہے۔ میری آخرت کی نجات کا دار و مدار تو اللہ کی رضا کے اوپر رکھنی ہے۔ تو کیوں ہم ایسی دوگلی زندگی گزارے جس کو نفاق کی علامت بتائی گئی ہے؟ مومن کا مزاج حق گوئی کا ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے بارے میں تبصرہ ہو رہا ہے اور غلط تبصرہ ہو رہا ہے تو وہاں پر جرأت ایمانی کا مظاہرہ ہم نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط کہہ رہے ہو، بولے نہیں صاحب کیا ہوں ہم برے بنے، اگر میں ان کی تائید کروں گا تو یہ ان کو غصہ آ جائے گا۔ اب ان کی ہاں میں کیا میں صحیح نہیں بول رہا ہوں؟ ہاں صحیح بول رہے ہو، جبکہ ضمیر اندر سے ملامت کر رہا ہے، ارے جھوٹے کیوں اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، مومن کی یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے افراد بننے کی تعلیم نہیں دی۔ دو دلا اور دوغلا بن کر زندگی گزارنے کا مزاج اللہ کے نبی نے نہیں بنایا۔ اگر حق کے اوپر آدمی ہے، دنیا دشمن ہو جائے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ کون دوست بنتا ہے کوئی کون دشمن بنتا ہے۔ آدمی کا مزاج حق گوئی کا، سچائی کا ہو، سچ پر ڈٹے رہنے کا اور سچ پر اڑے رہنے کا مزاج ہو۔ صحابہ کا مزاج نہیں تھا، صحابہ کا مزاج حق گوئی کا تھا، صحابہ کا مزاج راست بازی کا تھا۔ اللہ کو وہ بندہ ناپسندیدہ ہے جس کا مزاج سامنے کچھ پیچھے کچھ، آگے کچھ پیچھے کچھ، یہ مزاج اللہ کو نہیں پسند ہے۔ تو میں نے بتایا دو طرح کا نفاق ہوتا ہے، ایک ہے اعتقادی نفاق اور اعتقادی نفاق پر جہنم یقینی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا ہے عملی نفاق۔ عملی نفاق یہ ہے کہ آدمی کے عمل میں نفاق پایا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی نفاق کی 4 علامتیں بتائی ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ کرے، واذا وعد اخلف، وعدہ وفا نہ کرے، واذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت کرے،
وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑے میں گالی گلوچ پر اتر آ جائے۔ حضور نے فرمایا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور نفاق سے صحابہ کتنے ڈرتے تھے، نفاق سے صحابہ کتنے ڈرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے وہ منافقین جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا، حضور جانتے تھے، اللہ نے بتا دیا تھا کہ کون کون مسلمان ہیں، کون کون منافق ہیں، حضور کو اللہ نے بتا دیا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رازدار حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو ان منافقین کی فہرست بتا دی تھی کہ حذیفہ یہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب مسجد نبوی میں جنازہ آتا تو اکابر صحابہ دیکھتے کہ حذیفہ ہے یا نہیں ہے، حذیفہ ہے یا نہیں ہے جنازے میں۔ اگر مدینے میں ہوتے ہوئے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ جنازے میں شریک نہیں ہوتے تو صحابہ کو شک ہوتا کہ کہیں یہ منافق کا جنازہ تو نہیں ہے۔ اور نفاق سے صحابہ کتنا ڈرتے تھے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ہم میں سے کون نہیں جانتا، ان کے مقام کو کون نہیں جانتا، ان کے مرتبے کو کون نہیں جانتا، ان کے منصب کو کون نہیں جانتا، نبی سے ان کی وفاداریوں کو کون نہیں جانتا، نبی سے ان کے عشق کو کون نہیں جانتا، نبی سے ان کی نبی سے ان کے تعلق کو کون نہیں جانتا، اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کو ہم میں سے کون نہیں جانتا۔ اس کے باوجود سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر یہ بات پوچھتے ہیں، حذیفہ میں تم سے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی فہرست جاننا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس فہرست میں میرا نام ہے کیا، کہیں میرا نام تو نہیں۔ اس درجہ خوف، لیکن آج صبح سے شام تک 100 آدمیوں کو جھوٹے وعدے کر کے پھرا رہے ہیں، 100 کو جھوٹ بول کے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار سمجھ رہے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں کے اور یتیم بھائیوں اور بہنوں کا، یتیم بھانجوں اور بھتیجیوں کا، یتیم بھانجے اور بھانجوں کا حق مار کر ان کے باپ کے انتقال کے بعد ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے اپنی دولت بنا کر احساس نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے امانت میں خیانت کی اپنے چھوٹے بھائیوں کی جائیداد میں، میں اپنی بھتیجیوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ، اپنے بھانجوں کے ساتھ، اپنی بھانجیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ میں نے خیانت کی ہے، یہ احساس ہی نہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب سے ہمیں بچائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال مار کر کھاتے ہیں، جو لوگ یتیموں کا حق دباتے ہیں، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ مال نہیں کھا رہے ہیں، یہ آگ کھا رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ یأکلون فی بطونہم نارا۔ اتنے سخت الفاظ کے باوجود آج مال کے اوپر ایمان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے، آج مال کے اوپر اپنی ضمیر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، یتیموں کا حق نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود اپنے اندر نفاق پائے جانے کا کوئی احساس ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ پھر نماز بھی جاری ہے، تسبیح بھی جاری ہے، داڑھی بھی بڑھ رہی ہے، اور جو ہے مسواک بھی چل رہی ہے، اور دین کی باتیں بھی ہو رہی ہے، اور یتیموں کا مال پیٹ میں آگ کی شکل میں جا بھی رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، عملی زندگی پر نظر ڈال کے دیکھو،
اپنے کردار کو دیکھو، اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غضب کو بھڑکانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔